السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنا اگلا سبق شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 59 سے۔ یہاں جنگی حکمت عملی کے لیے کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں کہ جنگ میں کس طرح انسان لیس ہو کر جائے، خالی ہاتھوں نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی دشمن کے ساتھ تمہارا سامنا ہو تو اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو تو ان چیزوں کے ساتھ۔ اس وقت کی بات ہے، ظاہر اس وقت نہ توپ، نہ میزائل، نہ جہاز، جو کچھ تھا اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ جنگ میں حصہ لینا۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی فوج کی پوری طاقت کے ساتھ۔ دوسرا حکم یہ ہوا کہ تیروں کے ساتھ۔ تیسرا حکم یہ ہوا کہ بندھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ۔ ابھی یہاں یہ بات کہ جب بھی دشمن کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو تو خالی ہاتھ کبھی نہیں جانا۔ آپ کے پاس جو ہتھیار ہیں ان کو ساتھ لے کر جائیں۔ اس وقت کے جو ہتھیار تھے، ایک تو یہی فوج تھی، قوت افرادی جس کو سمجھیں، افواج اور مجاہدین کی فوج، وہ پوری طاقت کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں قوت والا لفظ استعمال کیا ہے، قوت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پر قوت کی وضاحت کر دی ہے کہ اے مومنو، خبردار ہو جاؤ، سن لو۔ یہ واضح بات ہے، 3 دفعہ کہا ہے کہ قوت تیر اندازی ہے۔ یہاں قوت سے مراد طاقت نہیں، بلکہ قوت کیا ہے؟ تیر اندازی۔ تو اس وقت یہی تیر، نیزے یا خنجر، تلواریں گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ جنگیں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ جب بھی دشمن کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو تو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر جائیں۔ یہ واقعہ پڑھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ سبق: کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اپنے حربوں سے، سازشوں سے ہمیں عاجز کریں گے، یعنی مسلمانوں کو وہ مغلوب کر دیں گے، عاجز کر دیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت کی قدرت سب سے زیادہ ہے۔ کافروں کے پاس اگرچہ قوت افرادی زیادہ ہے، جنگی ساز و سامان زیادہ ہے، لیکن وہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت، قوت، قدرت سب سے زیادہ حکمت اور غالب والا۔ انہم لا یعجزون، یہ لوگ ہمیں عاجز ہرگز نہیں کر سکتے۔ کافر لوگ یہ
گمان نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، یعنی وہ سبقت لے جائیں گے مسلمانوں سے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی مقام ہو، کسی بھی جگہ پر کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ یہ اور بات ہے، ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خود بخود اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں۔ جب ہم دین اسلام سے روگردانی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، حکم عدولی کریں گے، تو ظاہر ہے اس کی سزا یہی ہوگی، پھر ہم پر کافر مسلط ہو جائیں گے۔ ورنہ اطاعت الہی، اطاعت رسول کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے مجاہدین کبھی کافروں سے زیر نہیں ہوں گے۔ خاص کر یہ تو اس وقت صحابہ کی بات ہے۔ ابھی اللہ حکم دے رہا ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ تم تیاری کرو وہ یہ ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، تمہارے پاس جو کچھ قوت ہے، دشمن کا مقابلہ اسی کے ساتھ، اپنی پوری قوت، جماعت کی طاقت۔ پھر من قوت یہاں قوت سے مراد تیروں سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے بندھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک رحمان، ایک شیطان، ایک انسان۔ رحمان والے وہی گھوڑے ہیں جو لوگ پالتے ہیں اور جنگوں میں، جہاد میں حصہ لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو رحمان، اور یہی اخروی زندگی میں ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شیطان، جو گھوڑے لوگ گھوڑ دوڑ لڑاتے ہیں، جوا بازی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ وہ ہیں شیطانی ہیں۔ اور تیسرے انسان کے لیے وہ ہیں جو انسان کی عزت رکھتے ہیں، اچھے گھوڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے وہ بھی کام آتے ہیں ان کو انسانوں کے لیے، یعنی ان تینوں کے لیے، وہ گھوڑے جو نجات کا ذریعہ ہیں، وہ گھوڑے جو دوزخ میں لے جائیں گے، اور وہ گھوڑے جو مسلمانوں کے رفاع عامہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تینوں کے اقسام بیان کی ہے۔ بہرحال ان گھوڑوں کے ساتھ ان کو ایسا سبق دو، عدو اللہ و عدوکم، چونکہ یہ لوگ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، یعنی دشمنوں کے ساتھ جب تمہارا مقابلہ ہو تو اپنی طاقت، تیروں کے ساتھ، بندھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ ان پر رعب جمائے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، تاکہ ان سے پیچھے آنے والے وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں۔ اس میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دشمن غزوہ بدر میں جو کفار لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ لڑائی کریں، ان کو پسپا کریں۔ اس کے بعد جو ابو سفیان اپنا قافلہ بعد میں تیار کر رہا تھا، یا دوسرے قبائل بعد میں تیار ہو رہے تھے، کفار کے قبائل، مشرکین قبائل مکہ سے اور بھی آنے کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، پہلی بات تو یہ ان پر ایسا حملہ کرو، ان کو عبرتناک شکست دو، تاکہ ان کے پیچھے آنے والے جو بھی ہیں وہ سبق حاصل کریں اور جرت بھی نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، ظاہر غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے، جو پیچھے آنے والے ہیں ان کو تم نہیں جانتے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھ لیجئے گا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، دشمن کے ساتھ جب تمہارا مقابلہ ہو، مطلب تو اپنی پوری قوت، تیروں کے ساتھ اور بندھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ کیوں؟ عدو اللہ و عدوکم، یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، ان پر ایسا رعب جماؤ تاکہ ان کے پیچھے آنے والے جن کو تم نہیں جانتے بلکہ اللہ جانتا ہے، ان پر تمہارا رعب، دبدبہ بیٹھ جائے، عظمت کی ہیبت بیٹھ جائے، تاکہ یہ دوبارہ ہمت نہ کرے، پیچھے آنے والے بھی جرت نہ کریں کہ ہم بھی جا کر مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔
तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। ये हुक्म आम है, जंग में भी हो, किसी और जगह पर भी हो, कि अल्लाह तबारक ताला ने ये हुक्म दिया कि अल्लाह की राह में तुम जो कुछ भी खर्च करोगे तो उसका तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जहाँ तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर के बारे में बताया, ये तीर भी 3 आदमियों को गोया की रहनुमाई की राह निजात के लिए ज़रिया बन सकता है। एक ये है कि वो तीर जिसने बनाया और जिसने बनाकर दूसरे को दिया, और तीसरा वो बंदा जिसने इसको इस्तेमाल किया अल्लाह की राह में। तो ये सब के लिए निजात का ज़रिया है। इस लिहाज से वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जिहाद बिसैफ कर सके। जिहाद की कई अक़साम हैं, जिहाद बिसैफ है, जिहाद बिलिसान है, और जिहाद नफ्स के खिलाफ जिहाद है, शैतान के खिलाफ जिहाद है। बहरहाल माली जिहाद है, जानों के अलावा इंसान अपना कुछ खुद नहीं जा सकता तो अल्लाह की राह में मदद करे, पैसों के ज़रिए, माल जायदाद कुछ देकर, ये भी जिहाद है। बहरहाल जिहाद किसी भी तरीके से किया जाए तो अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा बदला देगा, उसमें कमी बेशी नहीं होगी। कुरान मजीद में भी है, वजाहिदू फी सबीलिही बिल अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, यानी अपनी जानों के साथ भी और अपने मालों के साथ भी उनके साथ जंग करो, जिहाद करो। सुनिएगा, वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह की राह में जो कुछ भी खर्च करोगे, युवफ़ा इलैकुम, तुम्हें दिया जाएगा, पूरा पूरा दिया जाएगा। व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। मतलब यानी कोई कमी बेशी नहीं होगी, बल्कि तुम्हें इससे भी बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी वाक़या आता है कि उससे भी इसी तरह कुछ फिदिया लिया जा रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं, फिदिया मुझसे ना ले। बहरहाल बाद में उन्होंने खुद बताया कि फिदिया मुझसे लिया गया। उस वक्त मेरे पास इतने पैसे, इतने अशरफियाँ यानी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझसे ये इस्लाम की राह में जो कुछ लिया गया, फिर अल्लाह ताला ने मुझे उसके बदले बहुत ज़्यादा दिया। कई ग़ुलाम दिए और हर ग़ुलाम ने मेरे लिए तिजारत की, तो मुझे काफ़ी सारा मुनाफा हुआ। इस तरह की कई भी मिसालें हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ज़्यादा माली जिहाद है। जब भी आप देंगे तो अल्लाह ताला तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला देता है। आगे सुनो। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर इसी दौरान में हर वक्त लड़ाई पर आप बाज़िद न हों, काफिर लोग झुक जाएं, अपनी गलती तस्लीम करें, राह इस्लाम कबूल करें, या फिदिया दे दें, जजिया दे दें, इताअत कबूल कर लें मुसलमानों की रियासत में रहते हुए, तो कोई सुलह कर लें, तो तुम भी सुलह कर लो। सुनिएगा, वाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइन जानाहु लिस्सल्म, अगर वो सुलह के लिए झुक जाए, फजना लहा, तो तुम भी झुक जाओ, तुम भी सुलह कर लो, माइल हो जाओ। वतवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा रखो, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है, कुछ लोग डर और खौफ की वजह से सुलह कर लेते हैं, लेकिन उनकी नीयत बद होती है कि बाद में हम मुसलमानों को कोई नुकसान पहुँचाते हैं, तो कोई बात नहीं, अल्लाह फरमा रहा है आप उनके साथ सुलह कर लें, फिर अल्लाह पर भरोसा रखें, फिर उनके अमालों को अल्लाह ही जानता है कि वो क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। आपको डरना नहीं चाहिए, जो हुक्म है वो यही है कि अगर वो लोग सुलह करना चाहते हैं तो आप भी उनके साथ सुलह कर लें। आगे अल्लाह फरमाते, वहीं युरीदु अन यखदऊका, अगर उनका कोई इरादा है कि तुम्हारे साथ धोखा करेंगे,
تیرے ساتھ دھوکہ کریں گے. سلو ہو گئی ہے, بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ دھوکہ کریں گے. فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ, تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے, اللہ تمہارے لیے کافی ہے, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ, جس نے پہلے بھی یعنی گویا آپ کی مدد کی اپنی رحمت سے, وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ذریعے سے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اپنی رحمت سے اور مومنوں کے ذریعے سے, بہت زیادہ مومن قوت افرادی مجاہدین زیادہ ہو گئے, اللہ نے مدد کی ہے. تو تم بھی یعنی اے نبی ان کے ساتھ سلو کر لو اور اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ تمہارے لیے کافی ہے, وہ بھیجا. یہاں آگے ایک واقعہ آتا ہے ان لوگوں کا, خاص کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک مکہ میں تھے. چونکہ مکی زندگی بہت کٹھن اور مشکلات والی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی تکالیف, کئی مصائب, کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اسی وقت مدینہ سے مختلف جماعتیں آئیں اور اوس و خزرج کے لوگ بھی آئے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پہلی دفعہ ہجرت کر کے گئے, ان کو سبق دیا, ان کو سکھایا, اسلام کے بارے میں بتایا. مختصراً اوس و خزرج کے کافی سارے لوگ, یہ دو قبیلے اوس اور خزرج, یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. اس سے پہلے صدیوں سے ان کی لڑائی جاری تھی. یہ ایک دوسرے کے کئی افراد قتل کر چکے تھے اور افراد کو مارنا ان کے لیے یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اتنی ان کی دشمنی آپس میں بڑھی ہوئی تھی, مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو شیر و شکر کیا, ان کی ساری دشمنی ختم ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دست مبارک پر بیعت کیا, مسلمان ہوئے اور ایک دوسرے پر جانیں قربان کرنے لگے. یہ ہے ایمان اور اسلام کی برکت. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد یہی صدیوں سے لڑنے والے قبائل آپس میں کیا ہو گئے, مسلمان ہو گئے اور وہ ایک دوسرے پر جانیں قربان کرنے لگے. اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں, دیکھ لیجیے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی. یہ دین کی محبت ہے, اسلام کی محبت ہے. ان قبیلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, جو کچھ بھی زمین میں ہے تم سب خرچ کرتے, لیکن ما الفت بین قلوبہم, ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. جو کچھ زمین میں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب کچھ خرچ کرتے, لیکن ان کے درمیان محبت نہیں پیدا ہوتی. یہ تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور دین کی محبت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر قربان ہونے لگے. اسلام کے بعد یہ محبت, تعاون اور بھائی بھائی. آگے دیکھیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں, ان کے درمیان محبت ڈال دی. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی جتنے بھی قبائل تھے ان کی آپس میں دشمنیاں تھی, صدیوں سے یہ لڑ رہے تھے
اور سینکڑوں لوگ ایک دوسرے کے یہ مار چکے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی، اور اس محبت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر پھر جانیں قربان کرنے لگے۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ ہی نے کیا۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی حکمت سے یہ لوگ اسلام لے آئے، اور ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت، پیار اور تعاون کا جذبہ پیدا۔ آگے ایک واقعہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مکہ میں چونکہ لوگ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، کچھ مشکلات تھیں، لیکن جب حضرت عمر ایمان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کافی ساری مشکلات کم ہوئے۔ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے دین کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے علی الاعلان لوگوں سے کہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان لانے کے بعد دوسرے صحابہ نے بھی دین اسلام کا پرچار کھلم کھلا شروع کیا۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک واقعہ، اور وہ بھی حدیث کے حوالے سے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو نصرت عطا فرما۔ حضرت عمر، یہی ہے عمر بن خطاب، اور عمر بن ہشام ابو جہل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اسلام میں آیا اس کی قسمت جاگ گئی، اور جو کفر میں چلا گیا وہ مردود ہوا، جس طرح ابو جہل ہوا۔ علماء کرام اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ یہ تھے تو دونوں اسلام کے دشمن، بہت بڑے دشمن تھے، لیکن حضرت عمر گستاخ نہیں تھے۔ اسلام کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں برے الفاظ نہیں کہتے تھے، وہ کہ دشمن بھی تھے۔ لیکن ابو جہل وہ دشمن تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں گالیاں بکتا تھا، برے الفاظ کہتا تھا۔ تو کسی نے ایک شعر کہا، یہ معوذ اور معاذ دونوں بھائیوں نے جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا، اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی تھیں، ان کے بارے میں انہوں نے ایک شعر کسی نے کہا، ماریں گے یا مریں گے، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ ابو جہل کے بارے میں کہا، ان دونوں بھائیوں نے، چھوٹے بھائیوں نے، جنہوں نے ابو جہل کو گویا مارا تھا اور ان کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی، یہ گر گیا تھا، اس وقت اس کو ہلاک کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ بندہ گالیاں دیتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مردود، جہنمی اور ہلاک کر دیا، رسوا کیا آج رہتی دنیا تک۔ حضرت عمر چونکہ دشمن تو تھے اسلام کے، لیکن گستاخ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، اس کو راہ ہدایت دکھا دی، یہ اسلام قبول کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج پہلو میں مدفن ہے اور خلیفہ دوم ہے۔ تو زندگی میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، یہ زندگی دنیوی ہو یا اخروی ہو، تو ہمیں اپنی زبان پر قابو اور کنٹرول کرنا چاہیے، گستاخی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے الفاظ کو ایک اچھا لباس دے کر پیش کرنا چاہیے۔ یہی الفاظ زخم سے بھی، تلوار سے بھی زیادہ گھائل کرتے ہیں، زیادہ زخم دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تلوار کے زخم تو
ٹھیک ہو سکتے ہیں، مندمل ہو سکتے ہیں، لیکن الفاظ کے زخم مندمل نہیں ہو سکتے۔ تو کیا کیا گیا؟ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے ذریعے سے مراد تمہاری مدد کی جو تمہارے پیروکار ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کے بارے میں دعا جو مانگی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عمر کے بارے میں یہ دعا قبول کی۔ ایک حدیث ہے کہ جب تینتیس مردوں اور 6 عورتوں نے اسلام لایا، تو اس کے بعد 40واں شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے جو ایمان لے آئے۔ یعنی حضرت عمر سے پہلے 39 صحابی ایمان لا چکے تھے، 40واں حضرت عمر تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ کہیں یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، جبکہ حضرت عمر مکہ ہی میں اسلام لا چکے تھے۔ بہرحال یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ یہاں یہی کہا گیا ہے کہ یہ آیت بالکل اسی وقت اتری ہے اور اسی کے بارے میں اتری ہے، یہ حضرت عمر ہی کے بارے میں اتری ہے۔ یہاں 2 آیتیں میں پڑھ کر رہا ہوں، ایک ان 2 الفاظ کو یاد کیجیے گا، حسباک اللہ، اور دوسرا لفظ ہے حسبوک اللہ۔ ابھی حسباک اللہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ جب تمہیں کوئی خدشہ ہو، تمہیں خوف ہو کہ کفار لوگ، مشرکین مکہ یا کوئی بھی ہوں، آپ سے انہوں نے صلح کر لیے، کوئی معاہدہ کر لیے، لیکن تمہیں ڈر ہے، خوف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، حسباک اللہ۔ معنی دونوں یہی ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی 2 عمر کے لیے، ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عمر بن ہشام۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت میں حسبوک اللہ، یہ حسباک اللہ نہیں ہے بلکہ حسبوک اللہ۔ اب یہ آیت آپ دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک، اور جو تمہارے پیروکار ہیں، من المؤمنین، مومنوں کے لیے۔ یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اور تمہارے پیروکار مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ ابھی حضرت عمر اسلام لا چکے تھے، مومنوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی۔ اور واقعی حضرت عمر کے بارے میں یہی ہے کہ شیطان بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، راستے سے ہٹ جاتے تھے۔ آج کا ہمارا جو لیسن تھا، جو سبق تھا، ہم نے 2-3 چیزیں پڑھی ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ کافر لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فوج کو شکست دیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔
دوسری بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی جنگ کی صورتحال ہو، جنگ پر مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو اپنے پاس موجود جو بھی آپ کے وسائل ہیں ان کو پوری طرح استعمال کرو، سب کو استعمال۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اگر کافر لوگ صلح کے لیے جھک جائیں تو بھی ان کے ساتھ صلح کریں، جزیہ دیں، فدیہ دیں، بہرحال کسی بھی صورت میں وہ صلح کریں، معاہدہ کریں، تو آپ بھی ان کے ساتھ معاہدہ کریں کیونکہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اوس و خزرج والا واقعہ آیا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان صدیوں سے پرانی دشمنی تھی، لڑائیاں جاری تھیں، کئی سینکڑوں لوگ ایک دوسرے کے مار چکے تھے، لیکن جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور اس دین اسلام کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے پر جانیں قربان کرنے لگے، حالانکہ یہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اگلا آخری ٹاپک آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ حضرت عمر کے بارے میں ہے۔ جب حضرت عمر اسلام لائے تو اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے لیے دعا مانگی تھی، کیونکہ ابو جہل گستاخ تھا، گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کیا۔ زندگی میں یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ گستاخ کو اللہ تعالیٰ منظور و مقبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ عاجز بندے کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عمر کو کہ اسلام کی دشمنی میں بھی آگے تھا مگر گستاخ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منظور کیا اور خلیفہ دوم، خلیفہ راشدہ اور عشرہ مبشرہ میں اپنا نام کمایا، اور آج بھی تاریخ میں بھی، اور خاص کر عدل کے معاملے میں غیر ممالک، غیر جو دین اسلام کے پیروکار بھی نہیں ہیں، لیکن حضرت عمر کے جو عدلیہ کے قوانین ہیں آج بھی وہ مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ملک میں ان کو لاگو بھی کیا ہوا ہے۔ آج جتنا پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے۔ اگلے سبق تک اجازت دیجیے گا، زندگی رہی اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔